تشریف لاتے ہیں خطاب دل نواز کے لیے. وہ عظیم الشان عالم دین جب وہ منبر و محراب کی زینت بنتے ہیں تو بندوں کے دلوں کی غفلتوں والی بند کلیاں کھل کر گلاب بن جاتی ہیں اور ان کے اندر خوشبو ہوش آ جاتی ہے. اور جب کوئی ہوش میں آ جاتا ہے تو اسے حضور کی محبت کی مدہوشی بھی دے دیتے ہیں. محبت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ محمد احمد رضا صاحب اپنی محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے, ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے دیدہ و دل فرشنا کرتے ہوئے ذرا نعرے کا جواب دیجیے گا, نعرہ تکبیر. مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ سبھی جاگے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے جاگنے میں تھوڑی سی مدہوشی ہے. میں چاہتا ہوں ہوش بھی ہو ساتھ. نعرہ تکبیر. ابھی بھی تھوڑی ذرا مزید ہوش کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ سادات کنگر شریف. اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میں یہاں کوئی خاص تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا. یہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی محبت تھی. میرے کلاس فیلو اور جامعہ فیلو ہیں, انہی کا تقویٰ اور ان کی محبت کھینچ لائی. پہلی حاضری ہے اور قبلہ صاحبزادہ صاحب کا ہی حکم تھا کہ کچھ سبق سنا دوں, تو کوشش ہے کہ صحیح سبق سناؤں. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. قرآن پاک کی 3 آیات اور ان کا ترجمہ عرض کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے عقیدہ اہل سنت اخذ ہو جائے گا. چونکہ قرآن ہے, اختلاف نہیں. میں کسی ابھی حدیث پاک کی طرف نہیں جا رہا کہ کوئی کہے یہ حدیث صحیح ہے, غیر صحیح ہے, اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, جھگڑا پڑ جائے. وقت بحث کا نہیں ہے, صرف قرآن کی آیات سے نبی کا عقیدہ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا منشور اور نظریہ عرض کروں گا. آیات نوٹ فرما لیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی ترجمے کو اٹھا لیں, کسی عالم دین کو پکڑ لیں, ترجمہ بھی یہی ہے, تفسیر بھی یہی ہے, بلا اختلاف. اپنی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم مسئلہ جس پر اجماع امت ہے کہ انبیاء تمام کے تمام وہ معصوم ہیں, اس پر کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سوچ, نبی کا عمل, نبی کا کردار, نبی کا افعال, نبی کی تقریر, نبی کا سکوت, نبی کی نیند, نبی کا اٹھنا, سب کچھ ہر طرح کی خامی سے پاک ہے. اس کے اوپر اجماع ہے. اب اس نظریے کو ذہن میں رکھیے گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 38, 39, 40 حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہدہد نے آ کر آپ کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی, یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ملکہ ہے, وہ اور اس کی رعایا وہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے, وہ شرک میں مبتلا ہیں, تو ان کو توحید کا پیغام بھیجیں. سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا. ملکہ جو مشہور ہے ملکہ بلقیس, وہ اپنی رعایا کے ساتھ, اپنے درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے ملکہ بلقیس کا محل 1 ماہ کی مسافت پر ہے. وہ وہاں سے چلی ہے گھوڑوں پر, اونٹوں پر,
حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی ہے. اب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 38 39 40. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی درباریوں سے، اپنی رعایا سے، یہ نبی فرما رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں. قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اے میرے درباریوں رعایا، ایکم یاتنی، تم میں سے کوئی ہے، ایکم کا صیغہ جمع کا ہے، خطاب سب کو ہوا کہ تم میں سے یاتنی کوئی ایک ہے جو مجھ تک لے آئے، بعرشھا، ملکہ بلقیس کا تخت. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی رعایا سے، ملکہ وہاں سے آ رہی ہے یہاں پہ، تو تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کر میری بارگاہ میں حاضر کر دے. 1 ماہ کی مسافت ہے. مفسرین فرماتے ہیں ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 90 ہاتھ چوڑا، 90 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا تھا. اب اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام کسی ایک کو حکم دے رہے ہیں پورے مجمع میں سے کہ تم میں سے کوئی ایک ہے. مفسرین میں سے، مترجمین میں سے کسی نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ تم میں سے، یعنی کہ کوئی جماعت، کوئی گروہ لے آئیں. آپ نے فرمایا کوئی ایک لے آئے، ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے. قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں، وہ مسلمین جو ملکہ بلقیس کے لوگ آ رہے تھے، یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر کوئی تخت پہنچا دے. یہ ترجمہ ذہن میں رکھیے. اگلی آیت میں اسی کے متصل قال عفریت من الجن، ایک جنات میں سے، آپ کی رعایا میں چونکہ پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، تو جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا، ایک قوی مضبوط جن نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں وہ تخت لے آتا ہوں، میں وہ تخت اتنی دور سے اٹھا کر، اتنا بڑا تخت کتنے من وزنی ہوگا، کتنے ٹن وزنی ہوگا، میں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. یعنی کہ یہ محفل جو لگی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں جاؤں گا، وہ تخت اٹھا کے واپس بھی لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر قوت عطا فرمائی ہے، میں اس پر امانت دار ہوں. جب اس جن نے یہ کہا تو اب قرآن پاک کی اگلی آیت ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے پاس رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب کا کچھ علم تھا. کتاب سے مراد جو بھی حفاظ سلیمان علیہ السلام پر، پرانے انبیاء پر نازل ہوا تھا، وہ اس کے پاس علم تھا، معرفت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تھا. تو اس نے کہا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا، انا آتی کبھی، میں وہ تخت لے آؤں گا. جن نے کیا کہا تھا کہ یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اب اس شخص نے جو اللہ کا ولی ہے، جس کے پاس کتاب کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا قبل، اس سے پہلے ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹ جائے. یعنی کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کی مسافت سے 90 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، کئی من وزنی ایک انسان کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو، میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. یہ رب کا قرآن ہے. جب اس انسان نے یہ بات کہی، آپ کے صحابی نے، اس اللہ کے ولی نے یہ بات کہی، اس کے ساتھ ہی قرآن کا اگلا جملہ درمیان میں توقف نہیں ہے. رب تعالیٰ نے آیت بھی ختم نہیں فرمائی، وقف بھی نہیں کیا، متصل فرمایا. فلما رآہ، اس کا یہ کہنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. فا عربی گرامر میں علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں. فا عربی میں آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر پلک جھپکیں کچھ بدلتا ہے، آپ پلک جھپک کر دیکھیں کچھ بدلا، شاید پنکھے کے تینوں پر بھی نہ پورے گھومے ہوں. تو اس پلک جھپکنے میں اللہ کے اس ولی نے
سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت پیش کر دیا۔ اب میں ان آیات کے پوائنٹس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ پہلا نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، وہ کوئی بات ایسی نہیں کہتے جو لہو ہو یا لعب ہو یا جو فضول ہو۔ انبیاء اس سے پاک ہیں، نبوت اس سے پاک ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ میری بارگاہ میں حاضر کر دے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے غیر ملائکہ فرشتوں اور انبیاء کے علاوہ بھی کسی کو یہ طاقت دی ہے کہ کوئی ہزاروں میل دور سفر بھی کرے اور واپس بھی آ جائے۔ ایک لمحے یہ نبی کا عقیدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نعرہ رسالت حضرت علامہ محمد احمد ماشاءاللہ، واہ واہ، بڑا پیارا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے۔ اب جس نے اعتراض کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی انبیاء جا سکتے ہیں یا صرف فرشتے جا سکتے ہیں یا صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی غیر کے پاس نہیں، تو میں کہوں گا سلیمان علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ یہ عقیدہ تو سلیمان علیہ السلام نے بیان فرما دیا، وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ اگر اللہ نے غیر نبی کو اور غیر فرشتہ کو، غیر ملائکہ کو طاقت دی ہے تو انبیاء کو بھی طاقت دی ہے۔ بیت المقدس اور معراج اس پر گواہ ہے۔ لیکن اور سلیمان علیہ السلام کے یہ پوچھنا یہاں سے عقیدہ ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ، غیر انبیاء، غیر ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ جہاں تک چاہیں جتنا چاہیں سفر کریں، اور ظاہری حیات میں ظاہری جسم کے ساتھ، خواب میں نہیں۔ یہ سارا واقعہ ظاہر کا ہے، خواب کا نہیں ہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے یہ پوچھا، اب ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کا یہ دربار، یہ محفل برخاست ہو جائے۔ اچھا، اگر جن لے آتا، اگر وہ جن ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آتا، تو پھر کوئی جنات کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ انسانوں کے لیے انکار کرتا اس طاقت کا، ولایت کی اس کرامت کا، تو وہ کفر نہ ہوتا، کیونکہ قرآن میں وہ چیز نہ ہوتی۔ پھر اگر جن وہ تخت لے آتا، لیکن جن نہیں لے کر آیا، وہ تخت لانے والا ایک انسان ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس قرآن کا یا کتاب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے ان کا کچھ علم ہے، کچھ معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ ولایت عطا کی ہے۔ وہ شخص ہزاروں میل دور سے تخت اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس نے یہ کہا، اب قرآن کی آیت ہے، میں کسی ترجمے تفسیر کی طرف بھی نہیں جا رہا، حدیث کی طرف بھی نہیں جا رہا کہ جھگڑا ہوتا ہے، بہت لوگ ہیں جھگڑا ڈالنے والے۔ قرآن کی آیت کوئی ترجمہ پڑھ لیں، آگے فرمایا فلما رآہ، اس کا یہ کہنا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اب یہاں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کا پوچھنا، سوال کرنا، عقیدہ وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، اور جنات کو تو یہ طاقت ہے ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص انبیاء، ملائکہ اور جنات کے علاوہ اولیاء کے لیے مطلقاً کرامت کا انکار کرے گا تو وہ اس آیت کو کیا کہے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ لانے والا تو انسان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ تخت اتنی دور سے اٹھا کر لے آیا۔ آپ نے پلک جھپکی، تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ فرمایا فلما رآہ، جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اب سلیمان علیہ السلام کے جملے سنیے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا تخت؟ کیا فضل ہے اللہ کا؟ تخت نہیں، یہ پلک جھپکنے میں تخت کا حاضر کر دینا، یہ اللہ کے ولی کی جو کرامت ہے،
سلیمان علیہ السلام نے اس کو فضل ربی فرمایا. قال ھذا من فضل ربی، کہ اولیاء کی یہ کرامت کہ وہ پلک جھپکنے میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں اور انہیں تصرف کا بھی اختیار دیا جائے، توسل کا بھی اختیار دیا جائے. اللہ کا نبی فرماتا ہے، قرآن ہے، رب نے بیان فرمایا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. اب اللہ کے اس فضل سے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لیبلونی، اللہ نے یہ ہمیں دکھایا، ہمارے سامنے یہ منظر ہوا، کیوں؟ تاکہ اللہ آزمائے، تاکہ رب آزمائے. تخت کے بارے میں نہیں، ملکہ بلقیس کے بارے میں نہیں، کس چیز کے بارے میں آزمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اسی آیت میں، تو اسی آیت میں جو کچھ ہوا اس کے آزمانے کی بات ہو رہی ہے نا. کہ وہ ایک شخص ہزاروں میل دور سے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اولیاء سے یہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں کہ اللہ آزمائے. کیا آزمائے؟ اشکرو، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اولیاء کو دیکھ کر، ام اکفرو، یا میں اللہ کی تکفیر کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے. ھذا من فضل ربی، ہزاروں میل دور سے تخت کا آ جانا، اللہ کے ولی کا وہ تخت پیش کر دینا نبی کی بارگاہ میں، یہ فضل ربی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ فضل ربی ہماری بارگاہ میں، ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ظہور اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ وہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کی تکفیر کرتے ہیں. اولیاء کے معاملے میں صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے. میں کوئی مسلک یا کسی امام کی بات نہیں کر رہا. ہاں اب اگر اس سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا ہے تو ہاں یہ عقائد اہل سنت ہیں. میں اہل سنت کا نام لے کے عقیدہ بیان نہیں کر رہا، میں عقیدہ بیان کر کے اہل سنت کا نام لے رہا ہوں. یہ تو قرآن ہے، یہ اہل سنت کی یا مکتبہ بریلوی کی یا کسی عام شخص کی لکھی ہوئی یا کسی مفتی کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں. یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا اس لیے بیان ہوا کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا اس کی تکفیر کروں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی ذات کے لیے شکر ادا کیا، اور جس نے تکفیر کی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میرا رب غنی ہے اور کریم ہے. رب تعالیٰ انکار کرنے والوں سے بے نیاز ہے. میں پوائنٹس عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، تو معصوم نبی کا سوال کرنا، اگر یہ سوال نہ ہوتا، یعنی اگر سامنے والوں میں سے کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کا سوال ہی فضول ہوتا. معاذ اللہ، اللہ کے نبی کا سوال فضول نہیں، وہ تو عین شریعت ٹھہرتا ہے. اور جب قرآن میں علماء موجود ہیں ان سے پوچھئے، جب قرآن میں پرانے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ صرف سٹوری کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. تو جب رب نے یہ بیان فرمایا تو بیان فرمانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کے علاوہ اور اپنے ملائکہ کے علاوہ، جنات کے بھی علاوہ، عام انسانوں کو جس کو وہ اپنی معرفت اور ولایت دے دیتا ہے اس کو پھر طاقت اور کرامت بھی دے دیتا ہے. اور پھر ایک شخص کا وہ تخت لے آنا وہ بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اولیاء ایک پلک جھپکنے میں جسمانی طور پر، روحانی نہیں فقط، قرآن کی آیت ہے، جسمانی طور پر پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور کا سفر بھی کر سکتے ہیں، وہاں موجود بھی ہو سکتے ہیں، ان کا وجود بھی ہو سکتا ہے اور وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. اور تخت لانا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اولیاء ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور تصرف کا بھی اختیار رکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات آخری عرض کر دوں کہ جب اس شخص نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے رب سے پہلے اجازت نہیں لی کرامت ظہور کرنے کی کہ یا اللہ میں کرامت کا اظہار کر دوں. تیرے اللہ کے نبی نے سوال کیا ہے. یہ قال الذی عنده، قال الذی کا جو جملہ ہے، یہ دو لفظ یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے پہلے سے یہ طاقت دی ہوئی تھی،
ظہور اب ہوا ہے۔ جب اولیاء چاہتے ہیں، جب اللہ کا ولی چاہتا ہے، ظہور تب ہوتا ہے۔ کرامتیں اور انہیں مقام اور انہیں مرتبہ وہ تو پہلے کا مل چکا ہوتا ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اور بنفس نفیس ان کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں مقام مصطفیٰ اور معرفت اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہوا حضرت علامہ محمد احمد رضا صاحب، آپ کا نام بھی احمد رضا ہے اور آپ نے جو لٹایا ہے وہ بھی فیضان احمد رضا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، قرآن مجید سے آپ نے خوبصورت بیان فرمایا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ مدرسہ اولیاء قرآن ہے، یہاں اولیاء قرآن ہی سے الحمدللہ یہاں بیان ہوتا ہے، سنت سے بیان ہوتا ہے۔